بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم کی سورہ الصافات آیت نمبر 139 میں مذکور ہوا، اور بے شک یونس بھی ہمارے رسولوں میں سے ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم بت پرستی، کفر و شرک کی لعنت میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ان کی رہنمائی اور دعوت حق کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ لوگ نینوا کے علاقے موصل میں رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کفر و شرک سے باز رہنے، بت پرستی چھوڑنے اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے کفر و شرک پر ڈٹے رہے اور مسلسل آپ کی تکذیب کرتے رہے۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ اگر ایمان نہ لاؤ گے تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن قوم نے پھر بھی آپ کی بات نہ مانی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام ان سے ناراض ہو کر شہر سے باہر چلے گئے اور جاتے جاتے 3 دن بعد انہیں نزول عذاب کی دھمکی دے گئے، جبکہ تفسیر کبیر کے مطابق 40 دن بعد عذاب آنے کی خبر دی گئی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام انہیں چھوڑ کر چلے گئے تو ان کی قوم کو یقین آنے لگا کہ اب عذاب الہی کا نزول ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ پھر انہوں نے دیکھا شدید سیاہ بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ دیا ہے اور اس میں سے دھواں خارج ہونے لگا جو شہر کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا، تو قوم یہ آثار دیکھ کر سمجھ گئی کہ عذاب الہی شروع ہونے کو ہے۔ یہ جان کر وہ بہت گھبرائے اور بے حد نادم و پشیمان ہوئے، اور ان کے دلوں میں توبہ کا خیال آیا۔ ڈر کے مارے وہ شہر چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل گئے۔ انہوں نے ماؤں اور بچوں کو جدا کر دیا، یہاں تک کہ جانوروں ان کے بچوں کو بھی جدا کر دیا۔ یہ سب ایک دوسرے سے جدا ہو کر بے قرار ہوئے اور اسی بے قراری میں آوازاری کرنے لگے۔ یہ دردناک آوازیں ایک اندھوناک منظر پیش کرنے لگی، رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی غلطیوں اور خطاؤں کی معافی طلب کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ گستاخی کرنے کے سبب بے حد آو بقا کے ساتھ توبہ طلب کرنے لگے اور اللہ کے حضور عرض کرنے لگے کہ ہم تجھ پر، تیرے نبی پر اور اس کے دین پر ایمان لے آئے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں اس عذاب سے بچا لے۔ قوم یونس علیہ السلام کی معافی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے پر اپنے حقوق معاف کر دیے۔ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا تھا تو اسے معاف کروایا، جس کے حقوق غصب کیے تھے وہ واپس کیے۔ سب کے سب اللہ کے حضور عاجزی کا اظہار کرنے لگے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا، انہیں معاف کر دیا، ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں عذاب سے بچا لیا۔ جس دن قوم یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وہ دن عاشورہ کا دن تھا، یعنی 10 محرم الحرام بروز جمعۃ المبارک ان کی توبہ قبول ہوئی، جیسا کہ قرآن حکیم میں مذکور ہوا۔ پس کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی تو نفع دیتا، اسے اس کا ایمان کسی سے ایسا نہ ہوا سوائے قوم یونس علیہ السلام کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دور کر دیا ان سے رسوائی کا عذاب دینوی زندگی میں، اور ہم نے لطف اندوز ہونے دیا انہیں ایک مدت تک۔ یونس علیہ السلام جب ناراض ہو کر اور اپنی قوم کے ایمان نہ لانے اور کفر و شرک پر ڈٹے رہنے کے سبب مایوس ہو کر چلے گئے تو سمندر میں کشتی پر سوار، یہاں تک کہ کشتی ڈولنے لگی۔ کشتی میں سوار مسافروں کا خیال تھا کہ کشتی پر بوجھ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور قریب ہے کہ کشتی ان تند و تیز موجوں کا مقابلہ نہ کر پائے گی اور تمام مسافروں کو لے ڈوبے گی۔ اس لیے یہ فیصلہ طے پایا کہ قرآن اندازی کے ذریعے کسی ایک شخص کو کشتی سے اتار دیا جائے تاکہ کشتی سے بوجھ کچھ کم ہو۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی تو قرآ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر پڑا، یہاں تک کہ 3 دفعہ قرآ ڈالا گیا اور تینوں دفعہ قرآ آپ ہی کے نام نکلا۔ آپ علیہ السلام نے خود ہی سمندر میں چھلانگ لگا دی تاکہ کشتی ڈوبنے سے بچ جائے اور مسافر بخیریت کنارے تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے آپ علیہ السلام کے چھلانگ لگاتے ہی آپ کو ثابت نکل لیا۔ اس نے نہ ہی آپ علیہ السلام کا گوشت کھایا نہ ہی ہڈی کو توڑا، غرض بغیر کسی ضرر کے آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور آپ علیہ السلام کو خراش تک کھائی۔ یہ مچھلی یونس علیہ السلام کو سمندروں میں ایک عرصے تک لیے پھرتی رہی، یہ آپ علیہ السلام کا امتحان تھا۔ آپ علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر عرض کی، یا اللہ میں ایسی جگہ تجھے سجدہ کرتا ہوں جہاں کبھی کسی نے نہ کیا ہو۔ الغرض مچھلی آپ کو پیٹ میں لیے سمندروں میں گھومتی رہی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے
جبکہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام 7 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ بہرحال آپ علیہ السلام کی آزمائش اس سبب سے تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم نہیں فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے یہی گمان کیا کہ رب تعالیٰ میری باز پرس نہیں فرمائے گا، چنانچہ آپ علیہ السلام کی اس اجتہادی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس آزمائش میں مبتلا کیا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم تک اپنی قوم کے پاس ٹھہرنا چاہیے تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ اب تو قوم پر عذاب آنے ہی والا ہے، لہٰذا یہاں رہنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، چنانچہ آپ شہر چھوڑ کر چل گئے۔ یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ کو اس امتحان میں مبتلا فرمایا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے بھی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور مچھلی کے پیٹ میں آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے اور مغفرت طلب کرتے رہے اور دعا کرتے رہے کہ اللہ، میں نے تیرے حکم کا انتظار نہ کیا، مجھ سے بے جا ہوا، بے شک جو تو چاہے مقرر کر دیتا ہے، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہی ہے اور تو ہی معبود ہے، پاکی ہے تجھ کو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ ان اندھیروں سے آپ علیہ السلام کی پکار رب تعالیٰ نے سن لی اور مچھلی نے آپ کو اگل دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں اندھیروں سے مراد مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا ہے۔ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کا اظہار فرمایا اور رب تعالیٰ کے حضور اس امتحان سے نکل آنے کی فریاد پیش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سن لی اور مچھلی نے آپ علیہ السلام کو ساحل پر آ کر اگل دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یونس علیہ السلام پر جب یہ حقیقت کھلی کہ وہ ان کلمات سے دعا کریں جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو آپ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر نقص سے پاک ہے، بے شک میں ہی حد سے تجاوز کرنے والوں سے ہوں۔ یہ دعا عرش کے نیچے پہنچی۔ ملائکہ نے عرض کی، پروردگار، ایک جانی پہچانی کمزور سی آواز اجنبی دنیا سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ کہنے لگے، نہیں خدایا۔ وہ کون ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، وہ میرا بندہ یونس ہے۔ عرض کرنے لگے، تیرا بندہ یونس جس کے مقبول عمل اور منظور دعائیں ہر وقت تیری بارگاہ میں آتی رہتی تھی؟ عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، جو نیک کام وہ خوشی و آسانی کے لمحات میں کرتا رہا ہے، ان کی وجہ سے تو اس پر رحم نہیں فرمائے گا کہ تو اسے مصیبت سے نجات دے دے؟ فرمایا، کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں اگل دیا، جیسا کہ قرآن حکیم میں مذکور ہوا۔ اور یاد کرو جب چلا وہ غصے سے اور گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، پھر اس نے پکارا اندھیروں میں سے کہ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، پاک ہے تو، بے شک میں قصورواروں میں سے ہوں۔ بس ہم نے ان کی پکار کو قبول فرما لیا اور نجات بخش دی انہیں غم سے، اور یوں ہی ہم نجات دیا کرتے ہیں مومنوں کو۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جن کلمات سے دعا کی، قرآن پاک میں ان الفاظ سے مذکور ہے، تو اندھیروں میں پکارا کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاکی ہے تجھ کو، بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو ایک کھلے میدان میں اگل دیا۔ وہ ایسی ویران جگہ تھی جہاں نہ کوئی درخت تھا نہ سبزہ، بلکہ بالکل چٹیل میدان تھا، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام بے حد کمزور ہو چکے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نومولود بچے کی طرح ناتواں اور کمزور تھے۔ آپ کا جسم بہت نرم و نازک ہو گیا تھا اور جسم پر کوئی بال نہ بچا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یونس علیہ السلام کے قریب کدو کی بیل اگا دی تاکہ اس کے پتے آپ پر سایہ کیے رہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں ڈال دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل اگل دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے لیے ایک جنگلی بکری تیار کی جو نرم گھاس کھاتی تھی۔ وہ آپ علیہ السلام سے مانوس ہو گئی اور روزانہ صبح شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے جسم پر بال اگائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک جنگلی بکری آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی۔ وہ ادھر ادھر گھاس کھا کر آتی اور صبح شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلا کر واپس چلی جاتی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہی تھا، ورنہ آپ علیہ السلام ضعیف اور کمزور تر ہوتے چلے جاتے۔ یونس علیہ السلام کی قوم انہیں تلاش کرتے ہوئے ایک دن اس ساحل کے کنارے پہنچ گئی اور ان کو ڈھونڈ لیا، اور پھر آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ آپ علیہ السلام
ان کے ساتھ نینوا لوٹ گئے اور اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی بقیہ زندگی نینوا میں ہی گزری اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔